नबी करीम ने इशा की नमाज पढ़ी अपनी जिंदगी के आखिरी ज़माने में। सलाम फेरने के बाद अब खड़े हुए और फरमाया कि इस रात के मुतालिक तुम्हें कुछ मालूम है? आज इस रोए ज़मीन पर जितने इंसान जिंदा हैं, 100 साल बाद इनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। लोगों ने आन हुजूर का कलाम समझने में गलती की और मुख्तलिफ बातें करने लगे। अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह समझा कि 100 बरस बाद क़यामत आएगी, हालांकि अब का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग आज इस गुफ्तगू के वक्त ज़मीन पर बसते हैं, इनमें से कोई भी आज से 1 सदी बाद बाकी नहीं रहेगा। आपका मतलब ये था कि 100 बरस में ये कर्न गुजर जाएगा। असहाब सुफ़ा नादार मस्कीन लोग थे और नबी करीम ने फरमाया कि जिसके घर में 2 आदमियों का खाना हो तो वो तीसरे असहाब सुफ़ा में से किसी को अपने साथ लेता जाए, और जिसके यहाँ 4 आदमियों का खाना है तो वो 5वें या 6ठे आदमी को साइबान वालों में से अपने साथ ले जाए। बस अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु 3 आदमी अपने साथ लाए और नबी करीम 10 आदमियों को अपने साथ ले गए। अब्दुर्रहमान बिन इब्बी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि घर के अफराद में इस वक्त बाप, माँ और मैं था। अबू उस्मान रावी का बयान है कि मुझे याद नहीं कि अब्दुर्रहमान बिन इब्बी बकर ने यह कहा या नहीं कि मेरी बीवी और एक खादिम जो मेरे और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों के घर के लिए था ये भी थे। खैर, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम के यहाँ ठहर गए और गालिबन खाना भी वहीं खाया। सूरत ये हुई कि नमाज इशा तक वहीं रहे। फिर मस्जिद से नबी करीम के हुजरा मुबारक में आए और वहीं ठहरे रहे ताकि नबी करीम ने भी खाना खा लिया। और रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद जब अल्लाह ताला ने चाहा तो अब घर तशरीफ लाए तो उनकी बीवी रुमान ने कहा कि किया बात पेश आई कि मेहमानों की खबर भी अपने ना ली। ये कहा कि मेहमान की खबर ना ली। आपने पूछा, क्या तुमने अभी उन्हें रात का खाना नहीं खिलाया? रुमान ने कहा कि मैं क्या करूं, आपके आने तक उन्होंने खाने से इनकार किया। खाने के लिए उनसे कहा गया था लेकिन वो ना माने। अब्दुर्रहमान बिन इब्बी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि मैं डर कर छप गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुकारा, ए गंसर, यानी ओ पाजी, अपने बुरा भला कहा और कोसने दिए। फरमाया कि खाओ, तुम्हें मुबारक ना हो। खुदा की कसम, मैं इस खाने को कभी नहीं खाऊंगा। आखिर मेहमानों को खाना खिलाया गया। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा गवाह है कि हम उधर एक लुक़मा लेते थे और नीचे से पहले से भी ज्यादा खाना हो जाता था। बयान किया कि सब लोग शिकमसेर हो गए और खाना पहले से भी ज्यादा बच गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा तो खाना पहले ही इतना इससे भी ज्यादा था। अपनी बीवी से बोले, बनु फ़रास की बहन, ये क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेरी आंख की ठंडक की किस्म, ये तो पहले से 3 गन्ना है। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी वो खाना खाया और कहा कि मेरा किस्म खाना एक शैतानी वसवसा था। फिर एक लुक़मा इसमें से खाया और नबी करीम की खिदमत में बकिया खाना ले गए और आपकी खिदमत में हाजिर हुए। वो सुबह तक आपके पास रखा रहा। अब्दुर्रहमान ने कहा कि हम मुसलमानों का एक दूसरे कबीले के लोगों से मुआहिदा था और मुआहिदा की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। इस कबीला का वफ़द मुआहिदा से मुताल्लिक़ बातचीत करने मदीना में आया हुआ था। हमने उनमें से 12 आदमी जुदा किए और हर एक के साथ कितने आदमी थे अल्लाह को ही मालूम है। इन सब ने इसमें से खाया। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ ऐसा ही कहा। नमाज के वक्त के ऐलान के लिए लोगों ने आग और नाकूस का जिक्र किया। फिर यहूद व नसार का जिक्र आ गया। फिर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ये हुक्म हुआ कि अज़ान के कलिमात 2-2 मरतबा कहीं और इकामत में 1 मरतबा। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुँचे तो वक्त मुकर्रर करके नमाज के लिए आते थे। इसके लिए अज़ान नहीं दी जाती थी। एक दिन इस बारे में मशवरा हुआ। किसी ने कहा नसार की तरह 1 घंटा ले लिया जाए
اور کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح نرسنگا بغل بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس پر حضرت نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور بلال سے یہ فرمایا کہ بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو مرتبہ کہیں اور سوائے قد قامت الصلاۃ کے تکبیر کے کلمات ایک دفعہ کہیں۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعہ نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے یا نرسنگا کے ذریعہ اعلان کرے، لیکن آخر میں بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دفعہ کہیں اور تکبیر کے ایک دفعہ۔ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دفعہ کہیں اور تکبیر میں یہی کلمات ایک دفعہ۔ اسماعیل نے بتایا کہ میں نے ایوب سختیانی سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مگر لفظ قد قامت الصلاۃ دو ہی دفعہ کہا جائے گا۔ نبی نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پادتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی سے سنا ہے، جب نبی کریم ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے، صبح ہوتی اور پھر اب انتظار کرتے، اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملہ کا ارادہ ترک کر دیتے، اور اگر اذان کی آواز نہ سنائی دیتی تو حملہ کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم خیبر کی طرف گئے اور رات کے وقت وہاں پہنچے۔ صبح کے وقت جب اذان کی آواز نہیں سنائی دی تو آپ اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ چلنے میں میرے قدم نبی کے قدم مبارک سے چھو جاتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خبیر کے لوگ اپنے ٹوکروں اور کدالوں کو لیے ہوئے اپنے کام کاج کو باہر نکلے تو انہوں نے رسول کریم کو دیکھا اور چلا اٹھے سن محمدی واللہ محمد، پوری فوج سمیت آ گئے۔ انس نے کہا کہ جب نبی نے انہیں دیکھا تو اپنے فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، خیبر پر خرابی آ گئی۔ بے شک جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوگی کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے ایک دن سنا، اب جواب میں مؤذن کے ہی الفاظ کو دہرا رہے تھے، اشہد ان محمدن رسول اللہ تک۔ ہم سے اسحاق بن راہویے نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی طرح حدیث بیان کی۔ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اور کہنے لگے کہ ہم نے نبی سے ایسا ہی کہتے سنا۔ جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت سے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ان کے لیے قرعہ ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا تو البتہ اس پر قرعہ اندازی ہی کرتے
اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور چوتڑوں کے بل گھسکتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دن ہم کو جمعہ کا خطبہ دیا۔ بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو اپنے اس سے یہ کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لیں۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اسی طرح مجھ سے جو افضل تھے انہوں نے بھی کیا تھا اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال تو رات رہے اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دے۔ راوی نے کہا کہ وہ نابینا تھے اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہو گئی۔ رسول کریم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دے چکا ہوتا تو اب اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے۔ نبی فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے۔ رسول کریم نے فرمایا، دیکھو بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ سحری یہ کھا پی سکتے ہو جب تک ابن مکتوم اذان نہ دے۔ اپنے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روک دے کیونکہ وہ رات رہے سے اذان دیتے ہیں، یہ کہا کہ پکارتے ہیں تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جاگے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر صبح صادق ہو گئی اور اپنے اپنی انگلیوں کے اشارے سے طلوع صبح کی کیفیت بتائی۔ انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے انہیں نیچے لائے اور پھر فرمایا کہ اس طرح فجر ہوتی ہے۔ یہ حضرت ظہیر راوی نے بھی شہادت کی انگلی ایک دوسری پر رکھی، پھر انہیں دائیں بائیں جانب پھیلا دیا۔ اپنے فرمایا کہ بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مکتوم کی اذان تک تم سحری کھا پی سکتے ہو۔ رسول اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ہر 2 اذانوں اذان و اقامت کے درمیان ایک نماز کا فصل دوسری نماز سے ہونا چاہیے۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کرنا چاہے۔ اپنے فرمایا کہ عہد رسالت میں جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے۔ جب نبی کریم اپنے حجرہ سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں تھیں، اور مغرب میں اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور عثمان بن جبلہ اور ابو داؤد طلس نے شعبہ سے اس حدیث میں یوں نقل کیا ہے کہ اذان اور تکبیر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا۔ جب مؤذن صبح کی دوسری اذان دے کر چپ ہوتا تو رسول اللہ کھڑے ہوتے اور فرض سے پہلے 2 رکعت سنت فجر ہلکی پھلکی ادا کرتے۔ صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہتے یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس آتا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں اذان و تکبیر کے بیچ میں نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اپنے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ میں نبی کی خدمت میں اپنی قوم بنی لیس کے چند آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا اور میں نے آپ کی خدمت شریف میں 20 راتوں تک قیام کیا۔ آپ بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو، وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ ہم نبی کریم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ مؤذن نے اذان دینی چاہی تو اپنے فرمایا ٹھنڈا ہونے دے۔ پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی تو اپنے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دے، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔
नबी करीम ने फरमाया कि गर्मी की शिद्दत दोज़ख की भाप से पैदा होती है। दो शख्स नबी करीम की खिदमत में आए, ये किसी सफ़र में जाने वाले थे। आपने उनसे फरमाया कि देखो, जब तुम सफ़र में निकलो तो नमाज के वक्त रास्ते में अजान देना, फिर इकामत कहना, फिर जो शख्स तुम में उम्र में बड़ा हो वो नमाज पढ़ाए। हम नबी करीम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। हम सब हम उम्र और नौजवान ही थे। आपकी खिदमत मुबारक में हमारा 20 दिन व रात क़याम रहा। आप बड़े ही रहम दिल और मिलनसार थे। जब आपने देखा कि हमें अपने वतन वापस जाने का शौक है, तो आपने पूछा कि तुम लोग अपने घर किसे छोड़कर आए हो। हमने बताया। फिर आपने फरमाया कि अच्छा, अब तुम अपने घर जाओ और उन घर वालों के साथ रहो और उन्हें भी दीन सिखाओ और दीन की बातों पर अमल करने का हुक्म करो। मालिक ने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया जिनके मुतालिक अबू अयूब ने कहा कि अबू क़लाबा ने यूं कहा, वो बातें मुझको याद हैं, ये यूं कहा मुझको याद नहीं। और हज़रत ने फरमाया कि इसी तरह नमाज पढ़ना जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है, और जब नमाज का वक्त आ जाए तो कोई एक अजान दे और जो तुम में सबसे बड़ा हो वो नमाज पढ़ाए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने एक सर्द रात में मकाम ज़जनान पर अजान दी, फिर फरमाया कि लोगों, अपने अपने ठिकानों में नमाज पढ़ लो, और हमें अपने बतलाया कि नबी करीम मुअज्जिन से अजान के लिए फरमाते और ये भी फरमाते कि मुअज्जिन अजान के बाद कह दे कि लोगों, अपने ठिकानों में नमाज पढ़ लो। ये हुक्म सफ़र की हालत में या सर्दी या बरसात की रातों में था। मैंने रसूल करीम को अब्तह में देखा कि बिलाल हाजिर हुए और आपको नमाज की खबर दी। फिर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु बर्छी लेकर आगे बढ़े और इसे आपके सामने बतौर 17 मकाम अब्तह में गाड़ दिया और अपने इसको 17 बनाकर नमाज पढ़ाई। उन्होंने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को अजान देते हुए देखा। वो कहते हैं मैं भी उनके मुंह के साथ उधर उधर मुंह फेरने लगा। हम नबी करीम के साथ नमाज में थे। अपने कुछ लोगों के चलने फिरने और बोलने की आवाज़ सुनी। नमाज के बाद अपने दरियाफ्त फरमाया कि क्या किस्सा है। लोगों ने कहा कि हम नमाज के लिए जल्दी कर रहे थे। आपने फरमाया कि ऐसा ना करो, बल्कि जब तुम नमाज के लिए आओ तो वक़ार और सुकून को मलहूज रखो। नमाज का जो हिस्सा पाओ उसे पढ़ो और जो रह जाए इसे बाद में पूरा कर लो। आपने फरमाया तुम लोग तकबीर की आवाज़ सुन लो तो नमाज के लिए मामूली चाल से चल पड़ो। सुकून और वक़ार को बहरहाल ये लाजिम पकड़े रखो और दौड़ के मत आओ। फिर नमाज का जो हिस्सा मिले इसे पढ़ लो और जो ना मिल सके उसे बाद में पूरा कर लो। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब नमाज के लिए तकबीर कही जाए तो उस वक्त तक न खड़े हो जब तक मुझे निकलते हुए ना देख लो। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि नमाज की तकबीर हो तो जब तक मुझे देख ना लो खड़े ना हो और आहिस्तगी को लाजिम रखो। शीबान के साथ इस हदीस को यहिया से अली बिन मुबारक ने भी रवायत किया है। रसूल अल्लाह एक दिन हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, इकामत कही जा चुकी थी और सफ़ें बराबर की जा चुकी थीं। अब जब मुसल्ला पर खड़े हुए तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब तकबीर कहते हैं, लेकिन आप वापस तशरीफ ले गए और फरमाया कि अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो। हम इसी हालत में ठहरे रहे यहाँ तक कि अब दोबारा तशरीफ लाए तो सर मुबारक से पानी टपक रहा था। अपने गुस्ल किया था। नमाज के लिए इकामत कही जा चुकी थी और लोगों ने सफ़ें सीधी कर ली थीं। फिर रसूल करीम तशरीफ लाए और आगे बढ़े, लेकिन हालत जनाबत में थे, मगर पहले ख्याल ना रहा, इसलिए अपने फरमाया कि तुम लोग अपनी अपनी जगह ठहरे रहो। फिर आप वापस तशरीफ लाए तो आप गुस्ल किए हुए थे और सर मुबारक से पानी टपक रहा था। फिर आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। नबी करीम की खिदमत में उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा खंदक के दिन हाजिर हुए और अर्ज़ की, आ रसूल अल्लाह, क़िस्म खुदा की सूरज ग़ुरूब होने को ही था कि मैं अब असर की नमाज पढ़ सका हूँ। अब जब हाजिर खिदमत हुए तो रोज़ा इफ्तार करने का वक्त आ चुका था।
نبی کریم نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں نے بھی تو نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ بتھان کی طرف گئے، میں آپ کے ساتھ ہی تھا۔ اپنے وضو کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی۔ سورج ڈوب چکا تھا۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز کے لیے تکبیر ہو چکی تھی اور نبی کسی شخص سے مسجد کے ایک گوشے میں چپکے کان میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ نماز کے لیے جب تشریف لائے تو لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ثابت بنانی سے ایک شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا جو نماز کے لیے تکبیر ہونے کے بعد گفتگو کرتا رہے۔ اس پر انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تکبیر ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک شخص نبی کریم سے راستہ میں ملا اور آپ کو نماز کے لیے تکبیر کہی جانے کے بعد بھی روکے رکھا۔ رسول کریم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ جماعت میں نہ شریک ہونے والے لوگ اتنی بات جان لے کہ انہیں مسجد میں ایک اچھے قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی اور 2 عمدہ کھر ہی مل جائیں گے تو یہ عشاء کی جماعت کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اب فرماتے تھے کہ جماعت سے نماز تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوا نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے۔ کہتے ہیں، اے اللہ، اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ، اس پر رحم کر، اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو۔ اپنے فرمایا کہ جماعت سے نماز اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو سورت بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے ہی خفا ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا؟ فرمایا، خدا کی قسم، حضرت محمد کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا، سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، پس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ شہداء 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون میں مرنے والے، پیٹ کے عارضے، ہیضے وغیرہ میں مرنے والے، اور ڈوب کر مرنے والے، اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مر جائے، اور خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے۔ اور اپنے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے، اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو کہ قرآن ڈالا جائے، تو لوگ ان کے لیے قرآن ہی ڈالا کریں۔
اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے میں کیا ثواب ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر یہ جان جائیں کہ عشاء اور صبح کی نماز کے فضائل کتنے ہیں تو گھٹنوں کے بل گھسکتے ہوئے ان کے لیے آئیں۔ نبی کریم نے فرمایا، اے بنو سلمہ وال، کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ والوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مکان جو مسجد سے دور تھے چھوڑ دیں اور حضرت کے قریب آ رہیں تاکہ نماز باجماعت کے لیے مسجد نبوی کا ثواب حاصل ہو، لیکن حضرت کو مدینہ کا اجاڑ دینا برا معلوم ہوا۔ اپنے فرمایا، کیا تم لوگ اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ مجاہد نے کہا، سورۃ میں وَآثَارُهُمْ سے قدم مراد ہے، یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات۔ نبی کریم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ اپنے فرمایا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں اذان دو اور اقامت کہو، پھر جو تم میں بڑا ہے وہ امام بنے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد جب وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، گھر جانے سے سوا نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے مانے نہیں، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوگا۔ اپنے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو خدا اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی للہی و محبت ہے، پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادہ سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا رسول اللہ نے کوئی انگوٹھی پہنی ہے؟ اپنے فرمایا کہ ہاں۔ ایک رات عشاء کی نماز میں اپنے آدھی رات تک دیر کی، نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے اور تم لوگ اس وقت تک نماز ہی کی حالت میں تھے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جیسے اس وقت میں اب کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، یعنی اب کی انگوٹھی کی چمک کا سما میری آنکھوں میں ہے۔ اپنے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے۔ نبی کریم کا گزر ایک شخص پر ہوا۔ دوسری سند، امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بہز بن اسد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سعد بن ابراہیم نے خبر دی، کہا کہ میں نے حفص بن عاصم سے سنا، کہا کہ میں نے قبیلہ ازد کے ایک صاحب سے جن کا نام مالک بن بہنا رضی اللہ عنہ تھا سنا کہ رسول اللہ کی نظر ایک ایسے نمازی پر پڑی جو تکبیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ آن حضور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آن حضور نے فرمایا، کیا صبح کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟ کیا صبح کی 4 رکعتیں ہو گئیں؟ اس حدیث کی مطابق غندر اور معاذ نے شعبہ سے کی ہے،
جو مالک سے روایت کرتے ہیں۔ ابن اسحاق نے سعد سے، انہوں نے حفص سے، وہ عبداللہ بن بہنا سے، اور حماد نے کہا کہ ہمیں سعد نے حفص کے واسطہ سے خبر دی اور وہ مالک کے واسطہ سے۔ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم نے نماز میں ہمیشگی اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم کے مرض الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور اذان دی گئی تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت آپ سے کہا گیا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے پھر وہی حکم فرمایا اور آپ کے سامنے پھر وہی بات دہرا دی گئی۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم تو بالکل یوسف کی ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو، کہ دل میں کچھ ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اتنے میں نبی کریم نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور 2 آدمیوں کا سہارا لے کر باہر تشریف لے گئے۔ گویا میں اس وقت آپ کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن آن حضور نے اشارہ سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا۔ پھر ان کے قریب آئے اور بازو میں بیٹھ گئے۔ جب امش نے یہ حدیث بیان کی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم نے نماز پڑھائی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی اقتداء کی اور لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی اقتداء کی۔ حضرت امش نے سر کے اشارہ سے بتلایا کہ ہاں۔ ابو داؤد طلس نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا شعبہ سے روایت کیا ہے اور شعبہ نے امش سے، اور ابو معاویہ نے اس روایت میں یہ زیادہ کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف بیٹھے۔ پس ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نبی کریم بیمار ہو گئے اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اس کی اجازت لی کہ بیماری کے دن میرے گھر میں گزارے۔ انہوں نے اس کی آپ کو اجازت دے دی۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے۔ آپ کے قدم زمین پر لکیر کر رہے تھے۔ آپ اس وقت عباس رضی اللہ عنہما اور ایک اور شخص کے بیچ میں تھے، یعنی دونوں حضرات کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ عبید اللہ راوی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کی تو اپنے فرمایا اس شخص کو بھی جانتے ہو جن کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں لیا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اپنے فرمایا کہ وہ دوسرے آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں اذان دی، پھر یوں پکار کر کہہ دیا کہ لوگو اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم سردی و بارش کی راتوں میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگو اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ عتبن بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نابینا تھے اور وہ اپنی قوم کے امام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اندھیری اور سیلاب کی راتیں ہوتی ہیں اور میں اندھا ہوں، اس لیے اب میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیجئے تاکہ میں وہیں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ پھر رسول اللہ ان کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کہاں نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ انہوں نے گھر میں ایک جگہ بتلا دی اور رسول اللہ نے وہاں نماز پڑھی۔ ہمیں ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جبکہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو رہی تھی خطبہ سنایا۔ پھر مؤذن کو حکم دیا اور جب وہ علی الاسلن اوپر پہنچا تو اپنے فرمایا کہ آج یوں پکار دو کہ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لو۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت کی وجہ سے دیکھنے لگے، جیسے اس کو انہوں نے ناجائز سمجھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا جانا ہے، ایسا تو مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول اللہ نے بھی کیا تھا۔ بے شک جمعہ واجب ہے، مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حی علی الصلاۃ کہہ کر تمہیں باہر نکالوں اور تکلیف میں مبتلا کروں۔ اور حماد عاصم سے،
वो अब्दुल्ला बिन हारिस से, वो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से इसी तरह रवायत करते हैं। अलबत्ता उन्होंने इतना और कहा कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि मुझे अच्छा मालूम नहीं हुआ कि तुम्हें गुनहगार करूं और तुम इस हालत में आओ कि तुम मिट्टी में घुटनों तक आलूदा हो गए हो। मैंने अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से शब कदर को पूछा। आपने फरमाया कि बादल का एक टुकड़ा आया और बरसा यहाँ तक कि मस्जिद की छत टपकने लगी जो खजूर की शाखों से बनाई गई थी। फिर नमाज के लिए तकबीर हुई। मैंने देखा कि नबी करीम कीचड़ और पानी में सजदा कर रहे थे। कीचड़ का निशान आपकी पेशानी पर भी मैंने देखा। अंसार में से एक मर्द ने उज़्र पेश किया कि मैं आपके साथ नमाज में शरीक नहीं हो सकता, और वो मोटा आदमी था। उसने नबी करीम के लिए खाना तैयार किया और आपको अपने घर दावत दी और आपके लिए एक चटाई बिछा दी और उसके एक किनारा को साफ करके धो दिया। आन हुजूर ने इस बोरिए पर 2 रकतें पढ़े। अल जारूद के एक शख्स अब्दुल हमीद ने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि क्या नबी करीम चाश्त की नमाज पढ़ते थे, तो उन्होंने फरमाया कि इस दिन के सवा और कभी मैंने आपको पढ़ते नहीं देखा। आपने फरमाया कि अगर शाम का खाना सामने रखा जाए और उधर नमाज के लिए तकबीर भी होने लगे तो पहले खाना खा लो। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब शाम का खाना हाजिर किया जाए तो मगरिब की नमाज से पहले खाना खा लो और खाने में बेमज़ा भी ना होना चाहिए, और अपना खाना छोड़कर नमाज में जल्दी मत करो। हज़रत ने फरमाया कि जब तुम में से किसी का शाम का खाना तैयार हो चुका हो और तकबीर भी कही जा चुकी हो तो पहले खाना खा लो और नमाज के लिए जल्दी ना करो, खाने से फरागत कर लो। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के लिए खाना रख दिया जाता, उधर इकामत भी हो जाती, लेकिन अब खाने से फारिग होने तक नमाज में शरीक नहीं होते थे। आप इमाम की क़िरात बराबर सुनते रहते थे। नबी करीम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई खाना खा रहा हो तो जल्दी ना करे, बल्कि पूरी तरह खा ले, गो नमाज खड़ी क्यों ना हो गई हो। अबू अब्दुल्ला हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, और मुझसे इब्राहीम बिन मंज़र ने वहब बिन उस्मान से ये हदीस बयान की, और वहब मदनी है। मैंने रसूल अल्लाह को देखा कि अब बिक्री की रान का गोश्त काट काट कर खा रहे थे। इतने में अब नमाज के लिए बुलाए गए। अब खड़े हो गए और छुरी डाल दी, फिर अपने नमाज पढ़ाई और वज़ू नहीं किया। रसूल करीम अपने घर में क्या किया करते थे, अपने बतलाया कि हुजूर अपने घर के काम काज यानी अपने घर वालियों की खिदमत किया करते थे, और जब नमाज का वक्त होता तो फौरन काम काज छोड़कर नमाज के लिए चले जाते थे। मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ाऊंगा, और मेरी नियत नमाज पढ़ने की नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हें नमाज का वो तरीक़ा सिखा दूं जिस तरीक़ा से नबी नमाज पढ़ा करते थे। मैंने अबू क़िलाबा से पूछा कि उन्होंने किस तरह नमाज पढ़ी थी। उन्होंने बतलाया कि हमारे शेख उमर बिन सल्लमा की तरह। शेख जब सजदा से सर उठाते तो ज़रा बैठ जाते, फिर खड़े होते। अपने फरमाया कि नबी करीम बीमार हुए, और जब बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई तो अपने फरमाया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बोले कि वो नर्म दिल हैं, जब आपकी जगह खड़े होंगे तो उनके लिए नमाज पढ़ाना मुश्किल होगा। आपने फिर फरमाया कि अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर वही बात कही। आपने फिर फरमाया कि अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं, तुम लोग सवाहिब यूसुफ ज़ुलेखा की तरह बातें बनाती हो। आखिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आदमी बुलाने आया और अपने लोगों को नबी की ज़िंदगी में ही नमाज पढ़ाई। रसूल अल्लाह ने अपनी बीमारी में फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि अबू बकर आपकी जगह खड़े होंगे तो रोते रोते वो कुरान मजीद सुना ना सकेंगे, इसलिए आप उम्र से कहिए कि वो नमाज पढ़ाएं। अब फरमाती थीं कि मैंने हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि वो भी कहीं कि अगर अबू बकर आपकी जगह खड़े हुए तो रोते रोते लोगों को कुरान सुना ना सकेंगे।
اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا المومنین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نے بھی اسی طرح کہا تو اپنے فرمایا کہ خاموش رہو، تم صواحب یوسف کی طرح ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بس حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، بھلا مجھ کو کہیں تم سے بھلائی پہنچ سکتی کہ آن حضور کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو آن حضور حجرہ کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے ہی میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ عملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن اپنے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو، پھر اپنے پردہ ڈال دیا۔ پس حضرت کی وفات اسی دن ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔